बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम अपने बच्चों को बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी देखना चाहते हैं, आखिरत में भी कामरान देखना चाहते हैं, लेकिन जो एफ़र्ट है हमारी वो थोड़ी कम होती है। अर्शिया बेगम ने कहा है कि सर मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों जॉब करते हैं। एक बच्चा उसमें सरकारी मुलाजिम है, एक बिज़नेस करता है और एक कहीं मार्केटिंग में है। लेकिन जो वो आके घर आके बातें करते हैं तो मुझे इतना दुख होता है और मैं सोचती हूँ कि मैंने उनकी तरबियत में क्या कमी मुझसे रह गई कि वो रिस्क के बारे में कॉन्शियस नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है। उन्होंने कहा कि वो आम तौर पे हंसते हुए एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अंग्रेज़ी दा दी पंजाबी दा जिथे लगदा है ला। इनफैक्ट ये इतनी बड़ी गाली है और इतना बड़ा बुरा जुमला है कि आप सोचें, इट्स अ माइंड सेट कि आप जैसे दी अंग्रेज़ी का जहाँ मर्जी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी के साथ दौड़ लगाएं, किसी को आप चक्करबाजी दें और उसको गलत बिलिंग कर दें, यानी जितने का माल ना हो उससे ज़्यादा निकलवा लें। जिस अदारे के साथ आप बिज़नेस कर रहे हो वहाँ आप गड़बड़ घोटाला करें। मुझे याद है एक बहुत लाहौर का मशहूर होटल है, हम वहाँ जाते थे आमतौर पे हाई टी के लिए। तो एक वेटर जो यंग लड़का था उसने एक रोज़ एक रास्ता दिया कि जी अगर आप 10 लोग हों और मैं 8 उनको बताऊं तो आपको 8 लोगों का बिल पड़ेगा, तो 1500 रुपया 2 लोगों का आपको बच जाएगा, तो आप उसमें से कुछ मुझे दे दीजिएगा। तो एक ग्रुप ने उसको 1000 रुपया दे दिया। जब खाना ख़त्म हुआ और बाहर हम निकले तो मैं रुक गया, मैंने उसको बुलाया और उससे मैंने कहा कि तुम काफ़ी स्मार्ट आदमी हो। तो मुस्कुराया। तो मैंने कहा रोज़ इस तरह का एक क्लाइंट तो मिल जाता होगा। उसने कहा जी मिल जाता है। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर रोज़ का 1000 रुपये भी उसको मिलता है तो महीने के 25-30 हज़ार हो गए। तो मैंने उससे कहा कि तुम किस मज़हब के हो। तो उसने कहा जी मैं अल्लाह रसूल को मानने वाला हूँ और मेरी माँ भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। तो मुझे याद है मैंने उससे कहा कि एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से उसकी रवायत है। तो मैंने उससे पूछा अबू बकर को जानते हो रज़ियल्लाहु ताला? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो मैंने कहा उन्होंने ये कहा था और ज़ाहिर है एक मजबूत तरीन हवाला है, ये किताब सुन्नत बहकी, उसमें ये हदीस है कि वो बदन जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसको पालने वाले ने हराम के लुकमों से पाला। इनफैक्ट हराम क्या है जो आप छुपाते हैं, हराम क्या है जिसको अल्लाह ने मना किया और आप उस राह पे चलते हैं, हराम क्या है जो धोखा है। यानी रिस्क को कमाने के लिए तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कमाओ, जॉब से बेहतर है कि बिज़नेस करो, उसमें 27 गुना ज़्यादा रिस्क है। लेकिन अगर आप उसको नाजायज़ और नारवा तरीके से खाते हो, इवन यतीम के माल खाने पे अल्लाह ने सख्त गुस्से का इज़हार किया। तो इसी तौर पे वो लोग जो रिस्क हराम खाते, जो उनका नहीं है, चाहे वो उनकी बहनों का हो, चाहे भाइयों का हो, चाहे अपने मालकों का है, जो कहे कि जी मैंने तो दौ लगा के ये कमाया, तो ये दौ नहीं है। इनफैक्ट उसने अपने दिल में और अपने बदन में और अपने दामन में जहन्नम के अंगारे भरे। ये बहुत बुरा सौदा है। जितना भी कमाया होगा, वैसे तो हमारा ये बिलीव है कि जो हराम से कमाता है जैसे आता है वैसे निकल जाता है। हमने अपने बचपन में एक तहसीलदार साहब को देखा था, हमारे हमसाए थे, बहुत वो रिश्वत लेते थे। उनकी बीवी सारी उम्र बीमार रही, तो कभी कभी हमारे बाबा से कहते होते थे कि यार जितना मैं कमाता हूँ इतना कमाता हूँ कि इस पूरे तहसील में कोई नहीं कमाता, लेकिन सारा के सारा इस पे लग जाता है और ना बच्चों के लिए बचता है ना घर के लिए बचता है। हमारे एक और जानने वाले थे, वो कस्टम्स में थे और हमारे छोटे भाई के वो क्लास फेलो थे। तो एक ज़माने में उनके हम घर गए तो वो स्कूटर पे थे, जबकि उनके भाई का प्लाज़ा था और गाड़ियाँ वाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा कि इनफैक्ट हुआ ये कि हर बंदे को हराम पचता नहीं है। पहले मेरी बीवी जली, फिर मेरी बेटी जली और मैं पूरे शहर में फिरता रहा, मेरी बेटी का ये हिस्सा जल गया और वो जैसे फिलवरी सी हो जाती है वो हो गई। तो उसका कोई इलाज ही नहीं था। तो जितने पैसे मैं कमाता था उस ज़माने में उसको 50,000 रुपया रोज़ाना मिलता था वहाँ से। यानी ये आप समझें उनका हिस्सा होता है आपस में, जैसे वो पूल करके।
تو کہہ رہے تھے میں نے پھر سوچا کہ آخر میرا رب مجھ سے کس بات پہ ناراض ہے؟ میرے گھر میں نہ خوشی ہے، نہ برکت ہے، نہ آرام ہے، نہ سکون ہے، نہ تحفظ ہے. اینڈ دین ہی ڈیسائیڈڈ کہ اوکے ختم، آج سے میں رزق حرام کا کوئی لقمہ گھر لے کے نہیں آیا کروں گا. اور میں نے اس کو بہت سالوں تک دیکھا کہ وہ کاربند رہا. اس کا بھائی ظاہر ہے اس کا لائف سٹائل الگ تھا. اللہ تعالیٰ رزق حرام کھانے والوں کو رستے وسیع کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے لیے پھر دنیا میں راحت ہو جاتی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا. لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. فرمایا کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان اللہ بیال المرأة ما اخذ من الحلال ام من الحرام. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پہ کیسا زمانہ آئے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی اس بات سے بے نیاز ہو جائے گا، پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا، کیا کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا. جس چیز کی تنخواہ طے ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا تو بھی حرام کیا. جس چیز کا وعدہ تھا آپ نے وہ نہیں دیا اور اس کی جگہ گھٹیا چیز دے دی تو وہ بھی حرام کمایا. جس چیز کو آپ نے کمتر معیار کی کوئی چیز دے دی تو وہ بھی حرام کمایا. لائک جیسے کسی مستری کے پاس گئے، اس میں ایک ہلکا سا لگنا تھا، ٹیپ لگنی تھی، اس نے کہا جی گھنٹے بعد آ جائیں. اور جب آپ گئے تو آپ سے 100-200 روپے کی بجائے 1000 روپے، 2000، 5-10 ہزار روپے یہ لوگ مانگ لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حلال ہے؟ یعنی جس چیز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکو، جس چیز کو آپ چھپانا پڑے. آپ استری ٹھیک کرانے گئے، ذرا سا اسے پیچ کسنا تھا، وہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا، بعد میں جی گھنٹے بعد آ کے لے لیں. آپ مائکرو ویو لے کے گئے، سامنے نہیں کرے گا چونکہ ذرا سا ہوتا ہے. یہ 10-20 سال وہیں ان نکروں پہ بیٹھے رہتے ہیں. اس رزق حرام سے کبھی ان کو فیض نہیں ملتا. اور جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہہ سے بتایا، کہا لوگوں کبھی غور کرو ان پرندوں پہ جو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور ان کے جو پیٹ ہوتے ہیں یا میدا ہوتا ہے یا پوٹا ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، شام کو بھر کے واپس آتے. تمہارا اللہ ہے جو ان کے روزی کا رزق کا انتظام کرتا ہے. یہ پرندے یا انسان خود تھوڑا اپنی روزی کا انتظام کرتے ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی سکھایا گیا، بتایا گیا کہ کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. لوگوں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا. روزی کی تلاش میں غلط طریقے اختیار مت کرو. میں نے کوئی شخص اس وقت تک مرتے نہیں دیکھا جب تک وہ اپنے حصے کی روزی پوری نہ کر لے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ملنے میں کچھ تاخیر ہو جائے. اور خدا سے ڈرتے رہو اور روزی حاصل کرنے کا اچھا طریقہ اختیار کرو. حلال روزی حاصل کرو اور حرام روزی کے قریب نہ جاؤ. ابن ماجہ. میں کچھ ایسے بیٹوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہیں اپنے باپ کی روزی پہ شک تھا، رشوت کھاتے تھے یا کہیں اور سے، تو وہ پوچھنے آتے سر کیا کریں. تو میں کہتا تھا بیٹا جب تک تم پڑھائی میں ہو، جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہو. جو ہی اپنا کمانے لگ جاؤ تو اس رزق سے انکار کر دینا. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے والدین کے سامنے بالکل جا کے ہاتھ جوڑ دیے کہ ابا یہ نہ کریں. آپ کو یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی ان کی بچیوں نے کوئی فرمائش کی تھی اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تم کو یہ سہولت دے دوں اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے. تو ان کے بچوں نے فوراً اس نعمت کو لینے سے انکار کر دیا تھا. ہمارے ہاں بہت سارے ماں اور باپ حرام اس لیے کماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی پڑھائی کرانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا گھر دینا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں اچھی گاڑیاں لانا چاہتے ہیں. اب سوچئے کہ آپ جہنم کے ٹکڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر لیتے رہو گے. جو دوسروں کا رزق ہے، ساتھ بددعائیں بھی آتی ہیں. جس چیز کا آپ حق مارو گے دعا کہاں سے وہ دے گا؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. جب زندگی میں موقع آیا، عرشیہ بیگم نے جو سوال کیا تھا، ایک محبت کرنے والی ماں جس کو اپنے بیٹوں کی زندگی اور آخرت دونوں عزیز ہیں. جن لوگوں کو صرف دنیا کی چکا چوند اچھی لگتی ہے ان کو مل جاتی ہے، میرا رب ان کو یہی نپٹا دیتا ہے، پر ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوتا. وہاں وہ خالی ہاتھ، ناکام اور نامراد ہوں. حضرت ایک دفعہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا آدمی بن جاؤں جو مستجاب الدعا ہو، میرے منہ سے دعا نکلے اور قبول ہو جائے. تو آپ نے اسے جو نسخہ بتایا وہ یہ تھا کہ تم حرام سے بچو اور حلال رزق کھایا کرو، تم مستجاب الدعا ہو جاؤ گے.
یہ جو عورتیں ہیں ہمیشہ مردوں سے زیادہ مستجاب الدعا ہوتی ہیں، جاب میں ہوں تو بھی یہ حرام کم کھاتی ہیں، یہ اپنے کام پہ ہوں، بزنس میں ہوں، ان کے ہاں ایمانداری زیادہ ہے۔ آخری بات جو اس معاملے میں مجھے یاد پڑتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ لوگوں تم میں سے ایک آدمی آتا ہے جو دھول میں اٹا ہوا ہے، سفر کر کے آیا، کما کے آیا، وہ آ کے روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر وہ اس پہ گلا کرتا ہے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے، اس کا لباس اور اس کا جسم کو جو اس نے کھلایا وہ حرام ہے، تو اس آدمی کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کبھی کوئی ایسے بدقسمت لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو انگریزی کا دی بھی ہر جگہ لگائیں اور پنجابی کا دوا بھی لگائیں اور اپنے رزق کو، اچھے خاصے حلال رزق کو حرام کر لیں۔ یہ حرام رزق کبھی پچتا نہیں ہے، یہ کبھی ہضم نہیں ہوتا، یہ انسان کو آسمان سے پتال میں گراتا ہے، نگاہوں سے بھی گراتا ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑی سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ خاتون حضرات، اختر عباس کو اجازت دینے سے پہلے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی کھایا کرو اور نیک اعمال کیا کرو۔ اللہ نے اپنے سب سے پسندیدہ اور پیارے بندوں کو بھی یہی رستہ بتایا کہ روزی کھاؤ تو پاکیزہ، حلال اور اچھے اور نیک اعمال کرو، تاکہ تمہاری زندگی بھی سکھی رہے اور آخرت بھی سکھی رہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو حلال کی گڑتی دیتی ہیں، ان کے بچے بھی حلال کے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور ان کے سامنے ان کی زندگیوں میں جو ایک اطاعت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جہاں جہاں یہ رزق حرام جاتا ہے وہاں وہاں آنکھوں میں گستاخی بھی آتی ہے، نیک اعمال بھی رخصت ہوتے ہیں، اور انسان اچھے خاصے خاندان کے بچے گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، اور لوگوں کو یقین نہیں آتا اتنا اچھا خاندان تھا، اس کو کیا ہو گیا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔